خان صاحب کنگ میکر بنیے. ان کو وزیر اعظم کی شیروانی کی obsession تھی سر. تحریک انصاف ابھی بھی 24 والے سال میں بھی بیچاروں کو مشکلات رہے ہیں. خان صاحب کے ریلیف کی شکل بنتی ہے عرفان ستارہ ان کو ریلیف کی شکل دیتا ہے کسی ڈیل کی نتیجے میں 20 مارچ سے جو ٹائم شروع ہوتا ہے. باقی ان دنوں میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے تھوڑی سی ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ دی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میڈیا میں اور ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ will be going to take over the things, but you are thinking of otherwise کہ وہ ان کی پارٹی شاید رول کر رہی ہوگی but he himself will not be dominating. اچھا دیکھیں, آج تک نواز شریف صاحب پہ میری بہت ساری کی ساری پریڈکشنز اللہ نے پوری کی ہیں. مجھے اس پہ ڈاؤٹ نہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ زمین تو حقائق سارے وہی کہہ رہے ہیں جس کی میں نفی کر رہی تھی. کہ آپ بڑے کھل کھلا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مطلب آپ ان دنوں ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہوتے تھے ہماری انڈسٹری پہ. تو میں مختلف شوز میں کہتی تھی جب مشرف صاحب کا جلا وطنی کا دور تھا, مشرف صاحب نے ان کو کس طرح بھیجا تھا باہر, تو میں نے اس دور میں کہا تھا کہ یہ واپس بھی آئیں گے, پاور میں بھی آئیں گے. اب ہوتا کیا عرفان, جب یہ پاور میں آتے ہیں تو یہ بیچارے سرستی کا شکار تھے. اچھا تب بھی جیسی وہ اوتھ لیا انہوں نے تو ہم لائن حاضر ہو جاتے ہیں کی بنے گا انہیں کدو جائے گا. ابھی بیچارے پرائم منسٹر اوتھ لیتا نہیں اور ہم سائڈ چینج کر لیتے ہیں کہ اب یہ ہماری ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر ہم اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو میں تب بھی کہتی تھی کہ سرستی کا دور ہے, ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لینا پڑے گا. بہت امکان ہے کہ جو ہے نا ان کو مطلب خارجہ پالیسی پہ کام کریں. میں بہت سارے مجھے اپنے اسٹیٹمنٹس یاد ہیں. پھر پاناما آتا ہے, پھر ہم اکاؤنٹیبل ہو جاتے. تو میں نے کہا تھا کہ پاناما ان کے اگینسٹ آئے گا, یہ -1 ہو جائیں گے اور کوئی بھی نہیں. تب مجھے لوگ جرنلسٹ کہتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مائنس ہو جائیں گے اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. وہ بھی ہوا. پھر جب یہ جیل سے رہا ہوا, جب سرستی ذرا ڈھیلی پڑی, ان کو جلا وطنی کی اجازت مل گئی. جب سرستی ختم ہوئی تو تب میری پریڈکشن تھی کہ 2023 کا سیکنڈ ہاف انہیں ملک واپسی کی خوشی دے گا. اچھا جی, وہ کئی بار بستر باندھا کھولا, فائنلی لینڈ کر گئے. اب جو ہے 10 جنوری 2024 سے ستارہ تو پاور میں آ رہا ہے, پاورفل ہونے جا رہا ہے. پر مجھے پتہ نہیں میرے اندر سے یہ آواز یا میرا ہوم ورک ناقص ہے یا میرے علم میں اتنی ابھی نہیں آ رہی, مجھے ایسے لگتا نہیں کہ وزیر اعظم بنیں گے. پاور میں رہیں گے لیکن وہ سیٹ پہ مے بی somebody else, مجھے نہیں, حالانکہ ان کی اپنی خواہش انہیں یہ لے کے آئی ہے. اور جو ہے یہاں پہ میں دیکھیں میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہوں, لیکن مجھے somehow نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعظم میرا ویسے اگر مشورہ ہونا, کیونکہ اس ملک میں جب ذائچہ پڑھتے ہیں پاکستان کا تو وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل ہے. صدر جتنے بنے 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے, اور جتنے وزیر اعظم بنے یا وہ نااہل ثابت ہوئے یا کر دیے گئے. جس دن میری یہ پیش گوئی راستے میں ہے, جس دن اس ملک کا نظام بدل دیا جائے گا, چاہے وہ صدارتی ہو, پارلیمانی نہیں چلے گا اس ملک کے اندر, وہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. میرے زرداری صاحب واز بیٹر ڈیسیژن میکر دیٹ ہی آپٹ ٹو بی. سوچیں ذرا, وہ وزیر اعظم بھی تو بن سکتے تھے, پتہ نہیں ان کو کیسے پتا تھا. یہ چیز خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے تھی. خان صاحب کو تو میں نے بہت مشورہ دیا تھا. خان صاحب کنگ میکر بنیے, کنگ نہ بنیے. آپ جو ہے جو پیچھے رہ کے آپ اپنی پارٹی کو بہتر چلائیں گے, لیکن ان کو وزیر اعظم کی شیروانی کی obsession تھی سر. ہی واز obsessed with دی شیروانی. تو وہ کیونکہ دیکھیں میں خود کے ہمارے ایک کامن دوست ہیں میرے اور آپ کے, میں نے ان کے ساتھ ایک شو کیا 2018 کے دسمبر میں. تو میں نے اس شو میں کہا کہ ابھی انہوں نے اوتھ لیا ہے اور اتنا ان کا توتی بول رہا, توتی کہتے ہیں توتی. تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جب ایک ہیرو کا فال ہوگا نا تو میرا بھی دل دکھے گا. تو مجھے نا بریک میں ہوسٹ کہتے ہیں
کہ بڑی سخت لائن بول دیتی جے میں عمرے تے چلیا جے تانوں کوئی چک لے تے منو نہ دے اللہ گھر آ کے میں کہوں میں فون کروں خدا کے لیے میں بخار تھا سر کو چڑھا ہوا تھا وہ لائن کٹوا دو تو کوئی نہیں مانے لائن چلی وہ جو ہے کسی کی نظر پتہ نہیں مجھے جب میں گھر بول کے آتی تھی تو مجھے اکثر سمجھایا جاتا تھا اے دیکھ تیرے اگے ہاتھ جڑے نے تو میں کہتی تھی کہ اللہ کے راستے پہ جب ہم سچ بول رہے ہیں تو رب پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا تو وہ پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا میں اتنا کچھ پڑھ کے گھر سے نکلتی ہوں اپنے حصار کر کے دعائیں مانگ کے نکلتی ہوں تو وہ ہے نا اوپر تو ابھی تک تو رب نے سچی بات ہے ہر سخت پی ٹی آئی کے پیار کرنے والوں نے بس بےزتیاں بڑی کی ہیں وہ ذرا تکلیف دہ سچویشن ہے وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے اس میں کہ وہ لوگ تھوڑا سا ایک عورت کا خیال کرو اور اس کا ریکارڈ ہے کہ جس حکومت کے بارے میں بھی جائیں گے لوگ حکومت کی پریڈکشن لیں گے نا اپوزیشن کی تو نہیں لیں گے وہ افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ یہ سارا احتجاج یہ سارا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو اختلاف رائے مگر احترام سے کیجیے وہ اس کا ایک فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ میں نے تو خان صاحب کو خط بھی لکھا پر میرے خط کا کوئی نوٹس نہیں ہوا فریڈم ایسی بات ہونا بھی نہیں تھا لیکن فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ آپ کو زیادہ معتبر بناتا ہے اس میں زیادہ آپ کو سینسیبل بناتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو اس طرح سے مادر پیدر آزاد شاید ہمارے یہاں بھی تعلیم کی کمی ہے اور آزادی ہمیں ذرا ضرورت سے زیادہ مل گئی سوشل میڈیا نے زیادہ خراب کیا ہر کوئی جرنلسٹ بن گیا ہر کوئی اس طرح سے ہو گیا اور پھر وہ اچھا کام کرنے والے بہتر کام کرنے والے تھوڑا سا دبک کے بیٹھ گیا تو اس سے ڈر گیا آپ کو تو پتہ ہے کیا باؤنڈریز ہیں کون سی باؤنڈری کس حد تک کراس کرنی ہے اور وہ ایک مشکل چیز ہے اس میں لیکن اگر ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب از ناٹ ان پلیس تو آپ نے یہ بھی کہا کہ مریم بی بی بھی نہیں آ رہی ان کا بھی ابھی ٹائم نہیں شروع ہو رہا تو پھر دوبارہ سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی شہباز شریف صاحب کی یا کیا ہوگا لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا یا کسی طرح سے بھی نہیں لگ رہا میں تو ستاروں کے حساب سے نہیں تھا میں تو پولیٹیکل جو سنڈروم ہے سارا اس میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ تو ہے اب اس کو اکمپنی کرتی ہے پیپلز پارٹی کس حد تک کرتی ہے لیکن ڈومینیٹ تو نون لیگ ہے نون لیگ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا کہ ول ناٹ بی پاسبل اور مریم بی بی کا بھی جو میں نے آپ دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی وہ بھی 2025 تک اور یہ میں آج سے نہیں عرفان صاحب میں بہت سالوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی اسٹرگل ہے اپنی فادر کی لیگیسی کو لے کے بھی اس کا ریوارڈ انہیں ملے گا 2025 میں 2025 میں 2025 کے بعد مطلب 25 سے ملے گا اب وہ اس وقت کیا ذمہ داری ملتی ہے کیا نہیں لیکن میں ان کی جو پاور کا وہ ہے نا وہ مجھے نظر آتا ہے خیر پھر بھی وزیر اعظم کا منصب نہیں مجھے ان کے لیے سمجھ میں آتا 25 میں بھی نہیں آتا نہیں وزیر اعظم کا منصب نہیں سمجھ نہیں وہ نہیں آتا سو باقی ان تے خاقان عباسی صاحب بھی نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بنا دی ان میں دوبارہ پھر شہباز شریف صاحب بھی رہتے ہیں شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ عمران خان صاحب کی طرح سٹرونگ ہے دیکھیں خان صاحب کتنے یو ٹرن لے لیتے ہیں لیکن پیار کرنے والے جو ہیں وہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے تو جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی فلیکسیبلٹی شاید انہیں فیوریٹ بنا دیتی ہے تو سیاسی ستارہ ان کا سٹرونگ ہے بڑا مولانا فضل الرحمان کا سٹرونگ ہے لیکن وزیر اعظم نہیں ویسے میں دیکھیں آپ ہر دور میں ان کی اہمیت کو مائنس ہی نہیں کر سکتے لیکن وہ کانسٹنٹ جو ہے آپ سوچیں پی ڈی ایم کو سٹرونگ کرنا تھا تو ان کی ضرورت ہے میں حیران اس نصیب کے اوپر وہ اس پہ چلی جا رہے ہیں کہ یہاں پہ مزید سٹرونگ تو نہیں ہونے والا دیکھیں کوئی اور سیٹ مل جائے ان کو کوئی اہم سیٹ مل جائے اس میں اس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا رد نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کا کہ مقابلے میں ہیں زدائی صاحب ہاں جی اور جو ہے تو یہ ہو کسی بھی پارٹی کو مکمل وہ نہیں ملے گا ان مجبوری ہوگی ان کے الائنسز کے ساتھ چلنا جو ہے اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میری جو پچھلی پیش گوئیاں تھی تحریک انصاف ابھی بھی 24 والے سال میں بھی بیچاروں کو مشکلات رہیں گی ان کو خان صاحب
کہ ریلیف کی شکل بنتی ہے عرفان, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے ستارہ ان کو ریلیف کی شکل دیتا ہے کسی ڈیل کی نتیجے میں, جو ہے 20 مارچ سے جو ٹائم شروع ہوتا ہے. اب یہ آپ خان صاحب اللہ کرے کہ جس طرح باقی لوگوں نے, جی لیکن الیکشن گزر چکے ہوں گے, ہاں جی, لیکن دیکھیں جیسے باقی لوگوں نے جو ہے اپنے کیا ہوا, ہماری تو کمپرومائزز کیے. آئی تھنک یہ سیاست میں ہونا ہی چاہیے. اب نیلسن منڈیلا کا زمانہ چلا گیا, وقت بڑا کم ہے, اور آپ کی بھی جی جی بہت لوگوں کی میموری کو اتنا بھی نہ نا, ابھی تو لوگ پیار کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, کل کو اپنے اپنے گھروں میں سر چھپ جائیں گے, پھر پبلک جو ہے. اور دوسری بات شاید یہ بھی ہے کہ اگر جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہے, اگر اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوئی تو لوگوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. بالکل وہ والی ڈائی ہارٹ ایسوسیشن میرا خیال ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. لوگوں کو میں تو کہوں گی کہ شاید لوگ سڑے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, بے روزگاری ہے, لا لیسنس ہے, سارا کچھ ہے, تو لوگ زیادہ اس کو یاد کر رہے ہیں. آپ کا پوڈ کاسٹ ہی ان کے کانوں تک پہنچ جائے, اگر وہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو 2024 میں انہیں فلیکسیبل سر ہونا پڑے گا. آج تک انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. میں پہلی بھی کہتی تھی کنگ میکر بنیے, کنگ نہ بنیے. ایسا خوبصورت کھیلتے ہیں سارے پلیئرز, جب تک وہ رہے ہیں وہ ہی واز, ناراض نہ ہو جائیں دوست اس میں, کہ کوئی اتنے بڑے وہ کرکٹ کے پلیئر نہیں تھے, لیکن وہ بہت بڑے پلانر تھے. اس میں کوئی شک وہ نہیں. جو کرکٹ کو پلان کرتے تھے, جو ٹیم کو پلیئرز کو پلان کرتے تھے, اس میں ان کا کوئی میچ نہیں تھا. تھوڑی سی آپ اگر ریکارڈز نکالیں تو خان کے حادثے میں بہت ریکارڈز نہیں آتے, لیکن جو اچیومنٹس آتی ہیں وہ کھلانا کس طرح سے. کنگ میکر جو ہے وہ ہی واز بگیسٹ کنگ میکر. تو وہ اسی چیز کو اگر وہ یہاں پہ اپلائی کر لے, گزار کے حوالے سے نہیں, لیکن ادروائز دیکھیں نا میں کہتی ہوں کہ وہ فیصلہ جو ان کے گلے پڑا ہے بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. جو بزدار والا فیصلہ ہے وہ بہت ہی پتہ نہیں پوری نئی ڈبوڈیو سے ایک فیصلے نے. اور جب لوگ کہتے تھے نا, تو میں پتہ کیا کہتی تھی, جائیں گے تو یہ اکٹھے جائیں گے, الگ الگ نہیں جائیں گے, جائیں گے تو یہ اکٹھے جائیں گے. یہ بھی میری پریڈکشن ہوا کرتی تھی کہ یہ اکٹھے جائیں گے, باری باری نہیں جائیں گے, اکیلے نہیں جائیں گے. اور آلموسٹ میں تھوڑا سا ٹائم تھا, تھوڑی سی ٹائم کے ساتھ ہی گئے. آلموسٹ وہی تھا اس میں.